بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے، ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو، جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنایا کرے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، اللہ وہاں سے رستہ نکال سکتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کمال کے ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں، کبھی کبھی واقعی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، گہراؤ تنگ ہوتا ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا رب اس طرح کے حالات میں آپ کی اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کو علم ہوتا ہے اس کے بندے کو ضرورت ہے اس کی، بس اپنے مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتائیں اور پھر مطمئن رہنے کی عادت ڈالیں۔ سوال یہ ہے، اگر ایک مذاق بار بار ہنسا نہیں سکتا تو ایک دکھ بار بار رلاتا کیوں ہے؟ جس گھر کو مضبوط کرنے میں انسان اپنی ساری عمر لگا دیتا ہے، آخر میں کمزور ہو کر اسی گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ زندگی اس وقت حقیقی سانحہ اور دکھ سے آشنا ہوتی ہے جب دو انمول نعمتوں ماں اور باپ میں سے کوئی ایک نعمت چھن جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی قلم اس دکھ کو نہیں لکھ سکتا اور دنیا کا کوئی فلسفہ اسے کم نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں کی زندگی میں قدر کریں۔ سورج نکلنے سے پہلے بستر سے نکل جاؤ، پرندوں کی تسبیح سے پہلے اللہ کی عبادت شروع کر دو، نمازوں کو مضبوطی سے پکڑ لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت پکڑ لے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور عقل مند لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش۔ اے کائنات کے مالک، ہم سبھی کو دونوں نعمتیں عطا فرما، آمین۔ کسی زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا کسی کی قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔